الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربھا اربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس لیے آپ کی ذات بالا صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیات کو اور گوناگو قسم کے خصائص کو ودیت فرما دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم، فصیح اور بلیغ عنوان یعنی ہدایت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، موضوع کا ایک حصہ منطقی طور پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس حصے کے اندر میں نے ہدایت کی اہمیت کو اور اس کی گریوٹی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی بے پایاں ہیں، تمام نعمتیں ہی گرامایاں ہیں، تمام نعمتیں ہی اپنی اپنی جگہ پر خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ خارج کے اندر بھی، داخل کے اندر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پر غور کریں تو سچی بات یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں کی ایک جھلک کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے اور مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں کچھ نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کون کون سی نعمتوں کو پیدا کیا؟ عرش کے رب نے ہمارے لیے رنگوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری ایستھیٹک سینس اور حس حسن جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اور ہمارے لیے کہیں پہ سرمئی رنگت کو پیدا کیا، کہیں پہ سبز رنگت کو پیدا کیا، کہیں پہ نیلگوں آسماں کو پیدا کیا، کہیں پہ سرخ پہاڑوں کو پیدا کیا، کہیں پر بھورے رنگ کو پیدا کیا، کہیں پہ سبزے کو پیدا کیا، کہیں پہ سرخی کو پیدا کیا، کہیں پہ سیاہی کو پیدا کیا، کہیں پہ سفیدے کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر،
حصے ذائقہ کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ترشی کو پیدا کیا، کہیں کھٹاس کو پیدا کیا، کہیں مٹھاس کو پیدا کیا، کہیں کڑواہٹ کو پیدا کیا، کہیں کھارے پن کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تن کو ڈھانکنے کے لیے لباس میں بھی انواع و اقسام قسم کی چیزوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر کھانے کے لیے پھلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا، کیلے کو پیدا کیا، انار کو پیدا کیا، اناناس کو پیدا کیا، آڑو کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر وہ نمکین کھانوں میں سے گوشت کو پیدا کیا، پرندوں کے گوشت کو پیدا کیا۔ اسی طرح آپ کے سامنے بڑے چھوٹے گوشت کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر گھر کے اندر ہمارے سکون کے لیے ہمارے بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیوں کو پیدا کیا، شریک زندگی کو پیدا کیا، اور حصے سکون کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی خوبصورت چھت کو پیدا کیا۔ عرش کے رب نے ہماری داخل کے اندر بڑی نعمتوں کو پیدا کیا، دیکھنے والی نگاہ کو پیدا کیا، سننے والے کانوں کو پیدا کیا، سوچنے والے دماغ کو پیدا کیا، پکڑنے والے ہاتھ کو پیدا کیا، چلنے والے قدم کو پیدا کیا، دھڑکتے ہوئے دل کو پیدا کیا، جسم کو قوت دینے والے جگر کو پیدا کیا، جسم سے فاضل مادوں کو نکالنے والے گردوں کو پیدا کیا، اور نظام انہضام کی تقویت کے لیے اور اس کی تصحیح کے لیے میرے مالک نے معدے کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر مالک کائنات نے انسان کو جوانی کی نعمت سے بھی نواز دیا، شہرت کی نعمت سے بھی نواز دیا، ارادے کی نعمت سے بھی نواز دیا، عزم کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر اتنی ساری نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سچی بات ہے ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام کی تمام نعمتیں بے معنی ہیں اگر انسان نعمت ہدایت سے محروم ہو۔ حضرات گرامی قدر نعمت ہدایت کی عدم موجودگی کے اندر نہ سرمایہ کسی کام کا، نہ جوانی کسی کام کی، نہ شہرت و وقار کسی کام کا، نہ منصب اور عزت کسی کام کی، نہ وجاہت کسی کام کی، اور نہ چودراہٹ کسی کام کی۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کے بغیر اگر انسان جو ہے چودھری سردار ہو تو فرعون یا نمرود کا پرتو ہوتا ہے۔ ہدایت کے بغیر اگر انسان سرمایہ دار ہو تو قارون ہوتا ہے۔ نعمت ہدایت سے بہرابر نہ ہو اور چودھری ہو تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جاگیردار ہو تو شداد بن جاتا ہے، منصبدار ہو تو حامان بن جاتا ہے، اور اگر نعمت ہدایت سے بہرابر ہو اور سردار ہو صدیق اکبر بن جاتا ہے، وزیر ہو فاروق اعظم بن جاتا ہے، سرمایہ دار ہو تو عثمان و عبد الرحمن و طلحہ بن عبید اللہ بن جاتا ہے، اور اگر شب زندہ دار ہو، ولی کامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلسل گڑ گڑانے والا ہو، اور اپنی محنت مزدوری سے حاکم ہونے کے باوجود اپنے گھر کے نظام کو چلانے والا ہو، تو بندہ علی حیدر کرار کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اور اگر گمنام ہو، صاحب قبیلہ بھی نہ ہو، صاحب کنبہ بھی نہ ہو، تو حضرات گرامی قدر پھر بندہ بلال بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کی نعمت ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس نعمت کو بچانے کے لیے دنیا جہاں کی آزمائشوں کو اگر جھیلنا پڑے تو انسان کو جھیل لینا چاہیے، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء سابقہ کا چلن بھی یہی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز بھی یہی ہے، ائمہ دین کی راہ کا راستہ بھی یہی ہے، محدثین اعظام کا راستہ بھی یہی ہے، اور ماضی قریب کے اندر علماء اہل سنت اور علماء اہل الحدیث کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ حضرات گرامی قدر نعمت ہدایت کے لیے کبھی سیدنا ابراہیم نے جلتی ہوئی چتا میں کودنا گوارا کر لیا، کبھی وادی بے آب و گیا میں ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑنا گوارا کر لیا، اور کبھی بتکدے میں جا کر صدائے توحید کو بلند فرما دیا، کبھی دربار نمرود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے جھنڈوں کو اٹھا دیا، کبھی اسماعیل کے گلے گپ چھری کو چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر نعمت ہدایت کی ترسیل کے لیے سیدنا موسیٰ نے نہ فرعون کی رعونت کو دیکھا، نہ حامان کے منصب کو دیکھا، نہ شداد کی جاگیر کو دیکھا، نہ قارون کے سرمایے کو دیکھا۔ نظر اگر کلیم اللہ کی ہوتی تھی تو مالک کائنات کے امر پہ ہوتی تھی، مالک کائنات کی رضوان پہ ہوتی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لمبردار بنے رہے، بستی والوں کی مخالفت کو برداشت کرتے رہے۔ حضرت رسول اللہ نے تاریخ استقامت کو نیا رنگ عطا فرما دیا۔ وادی بے آب و گیا کے اندر جو تھی وادی کھلی وادی اور صحراؤں کے اندر حضرت رسول اللہ نے توحید کے آوازوں کو بلند فرما دیا۔ وادی غیر ذی زرع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں کو لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر کانٹوں کو بچھایا گیا، گلو اتھر کے اندر چادر کو ڈال کے بھینچا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، جو آپ کا مقام بلند تھا، آپ کی تعظیم کا جو حق تھا،
اس کو ادا کرنے کی بجائے عداوت کے راستے کو اختیار کیا گیا، دشمنی کے راستے کو اختیار کیا گیا۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام مخالفتوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ آپ ہجرت کرنے کے اوپر جو تھے، آپ نے اپنی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر ہجرت کے اندر خیر بات فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر 54 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کے لیے تلوار کو چلا دیا۔ ظالموں نے آپ کے اوپر جنگوں کو مسلط کیا، لیکن حضرت رسول اللہ نے اعدائے دین کی شکاوتوں کے باوجود بھی، اعدائے دین کی مخالفتوں کے باوجود بھی نعمت ہدایت کی پاسداری کے لیے جس اسوے کو رقم فرما دیا، یقیناً وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر امتیوں کے اندر سے جادوگروں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اصحاب الحدود کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، سیدہ آسیہ کی استقامت بھی آپ کے سامنے ہے، سیدہ ذوالنیرہ سیدہ سمیہ کے باپ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کوڑے کھانے والے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، امام مالک کے گلے کے اندر جوتوں کے ہار کو ڈالے جانے والے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، احمد ابن نضر کی شہادت کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، ابن تیمیہ کی قید و بند کی صعوبتوں کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سید اسماعیل شہید، حضرت شاہ سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید کی جرت رندانہ بھی آپ کے سامنے ہے، بالا کوٹ کی سرخ سرزمین بھی آپ کے سامنے ہے، کالے پانی کی صداؤں کو کاٹنے والے احمد اللہ اور جعفر تھانیسری بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دلی کے بازاروں کے اندر پتھر کھانے والے سید نصیر حسین محدث دہلوی اور علم حدیث کو اٹھانے والے اور لوگوں کو حدیث کی طرف بلانے والے شیخ الکل کی داستانیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت وکیل اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بھی ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا، قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، عداوتیں بھی کی گئیں، شکاوتوں کا مظاہرہ بھی کیا گیا، لیکن وکیل اسلام جو تھا عزم کی چٹان بنا رہا، حوصلے کی چٹان بنا رہا۔ حضرات گرامی قدر ماضی دور کی کیا بات کی جائے، ماضی کے اندر ہماری اپنی زندگیوں کا واقعہ ہے۔ حضرت حبیب الرحمن نے، حضرت علامہ شہید نے ہدایت کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیسی کیسی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ حضرت یزدانی شہید کے بیٹے کو زہر کا ٹیکہ لگا کر لہو کے اندر تڑپایا گیا، آپ کے سینے کو ہنجروں سے چھلنی کیا گیا۔ حضرت حبیب الرحمن کو قید و بند کی صعوبتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت علامہ شہید کے اوپر طرح طرح کے مقدمات کو قائم کیا گیا، قید و بند کی صعوبتوں کو آپ کا جو تھا مقدر بنانے کی جستجو کی گئی۔ حضرات گرامی قدر میں اس وقت کریسن بٹ ماڈل سکول کا طالب علم ہوا کرتا تھا۔ حضرت علامہ شہید کے ایک مقدمے کی سماعت کا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت علامہ شہید کے مقدمے کی سماعت تھی، میں بھی سننے کے لیے چلا گیا، شعور بھی ابھی پوری طرح قائم نہیں تھا، لیکن اتنے الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ جج نے کہا علامہ صاحب اس پرچے کے اندر سے اگر آپ ریلیز ہو بھی گئے تو 56 مزید مقدمات جو ہیں وہ آپ کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ حضرت علامہ شہید قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلتے رہے، ضلع بندیوں کو برداشت کرتے رہے، قلم بندی زبان بندی کے آرڈر ان کے لیے مسلسل جاری ہوتے رہے۔ حضرت شہید نے زبان حال سے اس امر کا اعلان فرما دیا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہم اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کے سنبھالے ہوئے ہم۔ حضرات گرامی کہتے جب ان کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے گئے، جب ان کی کتابوں کو ضبط کرنے کی باتیں کی گئیں، تو حضرت شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ارل کا یہ زنجیر میں زباں میں نے۔ حضرات گرامی قدر کبھی جائیداد کی کرکی کے آرڈر جاری کیے گئے، کبھی جائیداد کی ضبطی کے بارے میں مقدمات قائم کیے گئے، حتیٰ کہ قید و بند کی صعوبتوں کو سہنے والا، حتیٰ کہ ہاتھوں میں کڑی کو ڈالنے والا، حتیٰ کہ پیڑوں میں بیڑیوں کو ڈالنے والا، بالآخر بم دھماکے کے اندر اس کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ انبیاء علیہ السلام کے کارنامے، یہ سلف صالحین کی باتیں، یہ صحابہ کرام کے خوبصورت واقعات ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں، اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کو نعمت ہدایت کے بدلے قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس وقت اس کے بعد اسی موضوع کا دوسرا اہم
حصہ جہاں سے میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہات کو اس سے مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصی اہمیت یہ ہے جب ہدایت کی نعمت اتنی گرام آیا ہے، جب ہدایت کی نعمت اتنی انمول ہے، جب ہدایت کی نعمت اتنی بے مثال ہے، جب ہدایت کی نعمت اتنی لازوال ہے کہ دنیا کی سربلندی بھی نعمت ہدایت میں پنہا ہے اور آخرت کی سربلندی بھی نعمت ہدایت میں پنہا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے پھر انسان بھٹکتا کیوں ہے، پھر انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، پھر انسان راہ ہدایت سے انحراف کیوں کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، سعادت کا راستہ، بلندی کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کی طرف سے رضوان کا راستہ، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود یہ بات بھی دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ ہدایت کے راستے کے اوپر رہنے والے لوگ ہر دور میں قلیل رہے، ہر دور کے اندر ایک چھوٹا دڑا ہدایت کے اوپر رہا اور اس کے مد مقابل ایک بڑا گروہ جو تھا وہ ہدایت سے منحرف رہا۔ حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں ان اسباب کو آپ حضرات کے گوش گدار کروں جو نعمت ہدایت سے انسان کو دور لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نعمت ہدایت چھن جاتی ہے، حضرات گرامی قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات کو آپ کے گوش گدار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس لعین بھی ہے، ابلیس جھوٹا بھی ہے، ابلیس دھجل بھی کرتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، مکاریاں بھی کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے ابلیس کی ایک سچی بات کا، ایک سچے گمان کا کلام اللہ میں ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں بنی آدم کو، جو حضرت آدم کو میرے اوپر فوقیت دی گئی ہے، کبھی آگے سے پکڑوں گا، کبھی پیچھے سے پکڑوں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی اوپر سے آؤں گا، کبھی نیچے سے آؤں گا، کبھی نفسانی، نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کا اسیر بنانے کی کوشش کروں گا، کبھی خوف میں لے کے آؤں گا، کبھی دباؤ میں لے کے آؤں گا، کبھی لالچ میں لے کے آؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نے کہا تھا میں بنی آدم کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، مگر ان میں سے صرف وہی بندے بچیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں ثمر کا اعلان فرما دیا اور کمال ہی فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی میں مالک کائنات کی اس بات کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے اوپر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، میری حقیقت و حیثیت کیا ہے، پیچھے کیا بات باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی بچی جنہوں نے ابلیس کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ مومنوں کی فقط ایک ہی جماعت ایسی بچی جو ابلیس کے راستے کے پر نہیں چلی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہدایت کے اوپر چلنے والے لوگ قلیل ہی ہوں گے، ہدایت کے اوپر چلنے والے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، گو ہدایت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، گو ہدایت کا راستہ سعادت کا راستہ ہے، گو ہدایت کا راستہ سربلندی کا راستہ ہے، گو سعادت کا گو ہدایت کا راستہ حوروں کی رفاقت کا راستہ ہے، گو ہدایت کا راستہ غلمان کی خدمت کا راستہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، نعمت ہدایت کا حصول حاصل ہو جانا یہ معمولی واقعہ نہیں۔ اس نعمت سے ہر عہد کے اندر بہرابر ہونے والے لوگ ہمیشہ کم رہیں گے، اور اس نعمت سے منحرف ہو جانے والے لوگ اور اس نعمت کو ضائع کر دینے والے لوگ ہر دور کے اندر اکثریت ہی کے اندر رہیں گے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہمیں نعمت ہدایت کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے اس سے بھی زیادہ مالک کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے والا ہوں کہ ہدایت سے انسان کیوں محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کا ایک دشمن داخل کے اندر ہے جو اس کا نفس ہے، اور ایک اس کا دشمن خارج کے اندر ہے جو ابلیس لعین اور اس کی جماعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس لعین اور اس کے کرندے اور اس کی جمعیت کیا کرتی ہے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے، یہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھتے۔
حضرات گرامی قدر ایک دشمن ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک ہتھیار ہے جو نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیدہ دشمن سے بچنا بھی آسان کام نہیں، ہتھیار والے دشمن سے بچنا بھی آسان کام نہیں۔ جو ہتھیار والا دشمن ہے، جو سامنے نظر آنے والا دشمن ہے، اس کی جارحیت، اس کا جوش جذبہ، اس کی ٹارگیٹنگ، اس کا اٹیک کئی مرتبہ انسان کو کرائسس کے اندر اور بحرانوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جو دشمن ان دیکھا ہو، جو نظر نہ آ رہا ہو، حضرات گرامی قدر اس کے حملے سے بچنا یہ مزید مشکل ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے حملے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اس سے حملے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی پناہ موجود ہونی چاہیے، ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کو اور ہدایت کو طلب کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس سے سلامتی کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تب جا کر ہم نفس کی تحریکات سے، ہم تب جا کر نفس کی تحریسات سے، ہم جب جا کر نفسانی ترغیبات سے، ہم تب جا کر خوف سے اور دباؤ سے باہر نکل سکتے ہیں، ہم تب جا کر شیطان کے القاء سے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، انسان کا نفس جو ہے اور شیطان لعین جو ہے وہ انسان کے لیے کون کون سی چیزوں کو مزین کرتا ہے، وہ کہاں کہاں پہ اس کو داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کون کون سے جال اس کے لیے بچھاتا ہے، وہ کہاں کہاں اس کو اپنے دام تصویر میں لے کے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کتاب و سنت نے ان تمام راستوں کو واضح فرما دیا، ان تمام حملوں کو واضح فرما دیا، ان تمام اٹیکس کو واضح فرما دیا جو ہدایت کی نعمت کو اچک لیتے ہیں، جو انسان سے نعمت ہدایت کو چھیننے کا باعث بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وہ پہلا بڑا سبب ہے جو انسان کو نعمت ہدایت سے دور لے جانے والا، جو انسان کو ہدایت سے بھٹکا دینے والا۔ حضرات گرامی قدر انسان کو اپنے آباء و اجداد سے بڑا ہی پیار ہے، انسان کو اپنے آباء و اجداد سے بڑی ہی محبت ہے۔ آپ کو اپنے باپ سے پیار ہے، مجھے اپنے باپ سے پیار ہے۔ آپ کو اپنے دادا سے پیار ہے، مجھے اپنے دادا سے پیار ہے۔ آپ کو اپنے نانا سے پیار ہے، مجھے اپنے نانا سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ پیار جو ہے کئی مرتبہ ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے، یہ پیار جو ہے کئی مرتبہ ہمارے بھٹکنے کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا باپ جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، میرا باپ جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، میرا باپ جو ہے وہ انجینئر ہے، میرا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، میرا باپ جو ہے وہ فارمر ہے، میرا باپ جو ہے وہ جنرل سٹور کا مالک ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس کی فنی مہارت اور ہے، لیکن دین کے معاملات کے اندر بھی میں اپنے باپ کی بات کو حرف آخر مان رہا ہوں، میں اپنے باپ کی بات کو حرف آخر سمجھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر جو میرا باپ کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں۔ میرا باپ جو ہے جس بات کو دین سمجھتا ہے میں بھی اس بات کو دین سمجھ رہا ہوں، میرا باپ جس بات کو درست سمجھ رہا ہے میں بھی اس بات کو درست سمجھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر باپ و دادوں کی بات کو چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ باپ دادا کی بات انسان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا کے لے جاتی ہے، لیکن انسان جو ہے باپ کی محبت کے اندر غرق ہو کر، دادا کی محبت کے اندر پیوست ہو کر گمراہی کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کو آواز دینے والے آواز دیتے ہیں، لیکن وہ ان کی آواز کو سننے کے اوپر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ کلیم جس وقت فرعون کے پاس دعوت توحید کو لے کے آئے، فرعون نے ایسے عالم کے اندر اپنے گرد و نواح کے اندر اپنے آوان و انصار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدزن کرنے کے لیے پہلا سوال آباء و اجداد ہی کے بارے میں کیا تھا۔ فرعون نے سوال رکھا فما بال القرون الاولی، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر فرعون کو پتا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کے آباء و اجداد کو اگر گمراہ کریں گے تو ایسے عالم کے اندر ان کے اندر ایک حمیت پیدا ہوگی، تعصب پیدا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ مجتمع ہو جائیں گے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال ہونے کے باوجود صاحب علم و حکمت و دانش بھی تھے۔ آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی پھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کے پر فرعون لاجواب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر آباء و اجداد کی محبت کا
کا آپ کی ہدایت کے اوپر جو منفی اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 25ویں پارے کے اندر بڑا کھول کے بیان فرما دیا۔ پروردگار عالم اس امر کا اعلان فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب بھی ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کسی ڈرانے والے کو بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو اس بستی کے بڑے اور بااثر لوگوں نے ایک ہی بات کہی، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے کے اوپر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کی اقتدا کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء سابقہ کی دعوت کیا تھی؟ اولو جئتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا ہم تمہیں ایک ایسی بات سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے باپوں اور دادوں کے طریقے سے بہتر ہے؟ حضرات گرامی قدر، انبیاء سابقہ کسی عام حتیب کی بات نہیں، کسی عام ولی اللہ کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، بلکہ قریہ کی طرف آنے والے رسول اللہ کی بات ہے۔ قریہ کی طرف آنے والے اللہ کے پیغمبران برحق کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبران برحق اس بات کو سنا رہے ہیں، اولو جئتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا ہم تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے باپوں کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو جواب میں پتا کیا کہنے لگے؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اپنے باپوں کے طریقے پر رہیں گے، ہم تمہاری دعوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے انبیاء سابقہ کی دعوت کے مقابلے کے اندر بھی اپنے آبا کے طریقے کو ترجیح دی۔ جب لوگ انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو ترجیح دے سکتے ہیں تو دور حاضر کے مبلغ کی اسی بات کے مقابلے کے اوپر اپنے آبا و اجداد کی بات کو کیوں ترجیح نہیں دیں گے؟ چنانچہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، آپ اس بات کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جو جس مذہب میں پیدا ہوا وہ اسی مذہب کا پیروکار ہے، جو جس مسلک میں پیدا ہوا وہ اسی مسلک کا پیروکار ہے، جو جس امام کے پیچھے چلنے والے گھرانے میں پیدا ہوا وہ اسی امام کا پیروکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہدایت کا میرٹ اور ہدایت کا جو اصولی جو معیار ہے، اصولی کسوٹی ہے، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے ببانگے دول بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ جو کہ میرے نانا ہیں، اور علامہ شہید جو کہ میرے باپ ہیں، اور جن کا تخصص بھی دینیات ہے، جن کا تخصص بھی علوم شریعہ ہے، جن کا تخصص بھی کتاب و سنت کا علم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ان کا استدلال بھی، ان کا استنباط بھی، ان کا اجتہاد بھی، ان کا فہم بھی اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے ان کی بات دین میں حجت نہیں ہو سکتی۔ دین میں حجت اور دلیل اگر کسی کی بات ہوگی یا رب کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کی بات ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس اصول کو اور اس زاویے کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین نہ میرے باپ کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے باپ کی بات کا نام ہے، دین نہ آپ کے نانا کی بات کا نام ہے، دین نہ میرے نانا کی بات کا نام ہے، دین نام ہے فاطمہ کے بابا کی بات کا نام ہے، حسنین کے نانا کی بات کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہدایت کے اوپر رہنے کے لیے جس پہلی چیز کی ہمیں از حد ضرورت ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آباء و اجداد کی محبت اپنی جگہ پر ہے، آباء و اجداد کا پیار اپنی جگہ پر ہے، آباء و اجداد کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین کے مسئلے کے اندر حجت اگر کسی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے یا کالی کملی والے کی بات ہے، حضرات گرامی قدر، ہدایت کے راستے کے اندر بڑی رکاوٹ آباء و اجداد کی ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کر لینا، بلا دلیل تسلیم کر لینا، بلا شرط تسلیم کر لینا، اور ان سے کسی خطا کو، کسی غلطی کو اور صحف کے امکان کو ان سے بالکل رفع کر دینا، اور اس بات کو سمجھ لینا چونکہ میرا باپ بڑا ہی زمانہ ساز تھا، چونکہ میرا باپ ماہر معاشیات تھا، چونکہ میرا باپ بہت بڑا طبیب تھا، کیونکہ میرا باپ بہت بڑا انجینئر تھا، اس لیے دین کی بات بھی اس ہی کو پتا تھی۔ حضرات گرامی قدر،
امور دنیا کے اندر مہارت رکھنا تو دور کی بات ہے، امور دنیا کے اندر بھی اگر تیرے باپ دادا کو مہارت ہو لیکن ان کی بات کملی والے کی بات سے ٹکرا جائے، ان کی بات حجت و دلیل نہیں ہوگی، بلکہ حجت و دلیل اگر کسی کی بات ہوگی یا رب کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کی بات ہوگی۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کے راستے کے اندر مزید جو رکاوٹیں حائل ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبات جمعہ میں ان کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمت ہدایت کا پاس کرنے کی اور ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہیں ان کو عبور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت اور بے پایاں ہیں، لیکن کوئی نعمت بھی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہمیں دنیا جہاں کی ہر نعمت کو ٹچ کر دینا چاہیے، لیکن ہدایت کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہدایت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں سے پہلی اور بڑی رکاوٹ آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین نہ میرے باپ کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے باپ کی بات کا نام، نہ میرے نانا کی بات کا نام، نہ آپ کے نانا کی بات کا نام، بلکہ دین نام ہے فاطمہ کے بابا کی بات کا نام ہے، حسنین کے نانا کی بات کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو اہم امور کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کی سب سے اعلیٰ، دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد بعض لوگ ان کے خلاف دریدہ دہنیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، سوء ادب کا جو ہے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے جہلم سے تعلق رکھنے والا ایک بدنام زمانہ انسان مرزا علی الجہلمی بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ میں عمومی اعتبار سے اپنے ملکی معاملات یا دیگر دینی معاملات کے اندر اکثر و بیشتر اپنی آراء کا اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ سٹنٹ باز قسم کے لوگ جو اخلاقیات کی کسی بھی اعتبار سے پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھوٹی شہرت کو کمانے کے لیے انسانوں کے پر ہاں جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ مرزا جہلمی کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر اس کے بارے میں ہم دو بھائیوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کی ہے۔ بھائی حافظ شامل علی ظہیر کئی مرتبہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ان کے آپس کے اندر کئی مرتبہ جو تحفظات ہیں مرزا جہلمی کے حوالے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے تو اس محرم الحرام کے اندر اس کے بارے میں کسی بات کو کوٹ نہیں کیا۔ وہ اس بات کے اوپر کرتا ہے کہ میرے اوپر آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے اس بات کو منسوب کرتا ہے جس کا سرے سے میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، مرزا علی الجہلمی کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ تو محرم الحرام کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تیرے بارے کے اندر یہ بات کہی، تیرے بارے میں وہ بات کہی، تو ایک واقعہ بھی ثابت کر جو اس کا میں نے تیرے ساتھ نسبت کی ہو۔ حضرات گرامی قدر، میں نے تیرا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تیرے حوالے سے کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہی نہیں کی، تیرے بارے میں کوئی ایسی بات کا اظہار ہی نہیں کیا، لیکن تو فقط جھوٹی شہرت کو کمانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر پھکی دینے کی بات کرتا ہے، پھر 15 لوگ میرے پاس موجود ہوں میں ان کو سیدھا کر لوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس براہین ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم گنڈا گردی کی دھمکیوں سے گھبرانے والے نہیں۔ اور مرزا علی الجہلمی کو میں نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، صحابہ کرام کے گستاخ سامنے آ، میں تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت مباہلے سے فرار کو اختیار کرنے والا مرزا علی الجہلمی آج جہلم میں بیٹھ کر
ہمارے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، بلیم کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ حاسد ہے، اہلاک سے گھرا ہوا انسان ہے۔ عصر حاضر کے لوگوں کے بارے میں جس کا یہ رویہ ہو، اس سے کیوں کر یہ بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملات کے اندر سچائی سے کام لیتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اس سے سوال کیا گیا کہ علامہ شہید نے قاتلین حسین جو تھے ان کے دفاع کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے مرزا جیلمی کو کہا تھا حضرت علامہ شہید کی پوری زندگی سے ایک واقعہ ایسا ثابت کر دو جہاں پر آپ نے حسنین کریمین کی شان کے اندر معمولی سی تنقید کا اظہار کیا ہو، لیکن یہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، اپنے بارے میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کے اوپر وبیلا کرنے والے اور جھوٹ دوسروں کے اوپر سراسر جھوٹے بہتان لگانے والے، پہلے علامہ شہید کے اوپر قاتلین حسین کے جو تھا ان کی ہم نوائی کا الزام لگایا، اور اب میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تیرے بارے میں بات کی ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ حضرات گرامی قدر کہتا ہے میں عدالتوں میں آؤں گا، آؤ ہم کو عدالتوں کے اندر کھینچو، ہمیں عدالتوں کے اندر بلاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے ہم عدالتوں میں ثابت کریں گے تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، تم کل بھی جھوٹے رہو گے۔ جو سیدنا صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی، سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، ہم ایسے شخص کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتا ہے ہم اس کے بارے میں اشتعال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں حکام بالا سے اور ملک کے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جو شخص دور حاضر کے علماء کا گستاخ ہے، وہ شخص جو ائمہ اور محدثین کا گستاخ ہے، وہ شخص جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ شخص جس کی زبان بے ادبی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں، حضرت رسول اقدس کی شان اقدس کے اندر ایسے لب و لہجے کو اختیار کرتا ہے جو لب و لہجہ کسی مہذب آدمی کے شایان شان نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کی زبان بندی ہونی چاہیے، اس سے دین کے ابلاغ کے مینڈیٹ کو واپس لینا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن کو پوائزن کرنے والا، لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کرنے والا یہ شخص جو ہے اس کے شر و فتنے سے پورے سماج کو بچایا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ اس کی زبان بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم مانگ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کے گستاخ جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور صحابہ کرام کا نام ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، حاجی عبدالرزاق صاحب جو ہمارے بڑے ہی مہربان تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، جماعت کے مالیات کے نگران تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سی علالت کے بعد ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسی طرح مطیع اللہ بھاجوہ بھائی کی والدہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد ان دو صحابات کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔